ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کے ان ایمان افروز لمحات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی جو ہے نا دکھتی ہوئی گفتگو ہو رہی تھی، جو ہمارے معاشرے کا وہ پہلو ہے ناظرین کرام جہاں لوگوں کی بات کرتے ہوئے پر جلتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جہاں لوگوں کے پر جلتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے ناظرین کرام کی جو رات ہم نے قبر میں گزارنی ہے ہم ایک لمحہ بھی باہر نہیں گزار سکتے. اور ہم کیوں اس پر کمپرومائز کریں؟ ہم حق بات کرنے کے لیے بالکل اس کے بالکل میرٹ کے اوپر ہم وہ گفتگو کریں گے، اور یقینی طور پہ وہ ہمارے معاشرے کی مسائل کا حل ہے، اور ہمارا کام بھی یہی ہے. اسی کو ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے آگے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ دور محمد نقشبندی صاحب. آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے تھے. مقصد ہمارا ایک ہی ہے ناظرین کرام کہ ہم آپ تک صحیح اور مستند ایک تو معلومات پہنچائیں، اور دوسرا رمضان المبارک کا جو تقدس ہے اس کو بھی ہم برقرار رکھتے ہوئے خیر خواہی کی چیزوں کو آپ کے ساتھ ہم جو ہے شیئر کرتے رہیں. اور اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سفیان قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. جی بسم اللہ. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلیں، آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلیں. توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. اور قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا. ارے مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں، مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں. اور اعراض میں تو ہند میں موجود ہوں مگر، اعراض میں تو ہند میں موجود ہوں مگر، یہ دل نعت پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں، دل نعت پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے انتہا. اور یقینی طور پر ناظرین کرام مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے. اور مدینہ منورہ کے کیا فضائل ہیں ناظرین کرام. مدینہ منورہ کے بارے میں تو ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا ناظرین کرام کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. اور ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ایک مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ بھی اس زمین پر حاضری ہوتی ہے. اور میں کیا اس شہر کی گفتگو کروں ناظرین کرام، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ ایسا ہے
کہ اگر پوری زندگی ایک طرف رکھی جائے اور مدینہ منورہ میں گزارا ہوا ایک لمحہ رکھا جائے تو وہ زندگی سے بازی لے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان یہی ہے. اور ہمیں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو مکے کے لیے حرم کیا, یعنی جو ابراہیم کے لیے مکہ کو تو نے حرم فرمایا, میرے لیے مدینہ کو تو حرم کر دے. اور پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار تو مدینے کو مکے سے دگنی فضیلت عطا فرما. اور اہل ایمان کا تو ناظرین کرام یہ یقین اور ایمان ہے ناظرین کرام کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے آقا اور مولا آرام فرما ہے وہ جگہ جو ہے عرش معلیٰ سے بھی زیادہ مقدس ہے, کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین کے اس حصے میں آرام فرما ہے جس کے برابر میں ریاض الجنہ ہے. اور ناظرین کرام وہ کیا مناظر تھے, کیا وہ لمحات تھے کہ جب ہم وہاں ہوا کرتے تھے. اب یہ کرونا کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص اس منظر کو روکنا تھا ناظرین کرام کہ مکہ مکرمہ, بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ. اشرف بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ بھی اس میں بار بار آپ کو یہ شرف ملتا ہے, آپ اس زمین تک پہنچتے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے کرونا کے نام پر, ہمیں جس انداز کے اندر کرونا ٹھیک ایک بیماری ہے جیسے نزلہ زکام بخار ایک بیماری ہے, اسی طرح کرونا بھی ایک بیماری ہے, اس پہ ہمیں ٹھیک ہے احتیاط ہم کر رہے ہیں, لیکن کیا مطلب ہے ہم اپنے اللہ کے گھروں کو تالے لگا دیں. اور پھر مدینہ کے بارے میں تو آپ فرمائیے ذرا خود, جو اس وقت رپورٹیں آ رہی ہیں ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب, دنیا جانتی ہے کہ ہم آب زمزم کے لیے ہم تو کہتے ہی ہیں اور یہ کفار بھی کہتا ہے, اور آپ کا انٹرنیشنل جو آپ کا یہ جو اقوام متحدہ ہے ابھی اس کی ایک لسٹ ابھی 4 مہینے پہلے ظاہر انہوں نے اپنی خود نکالی ہے, WHO نے بالکل, اور اس میں انہوں نے یہ مستند بات کی ہے کہ مدینہ کرونا سے پاک شہر ہے. بتائیے آپ بتائیں مجھے, اور اس کے باوجود ہماری اتنی ریسٹرکشن اس پہ آتی ہیں, ہماری نمازیں, ہمارا وہاں اٹھنا بیٹھنا ہم پہ قدغن لگ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کو, یہ ناہنجاری ہماری ساری جو ہے وہ کفر کے سارے تالے جو ہے ان کے لیے ہمارا یہی مسلم شہر رہ گیا ہے, مدینہ رہ گیا ہے, مکہ رہ گیا ہے, جہاں ہمارے لیے رحمتیں و فضیلتیں ہیں, ہماری دین کی ساری جو ہے اس پہ رحمتیں ہیں, وہ سارے معاملات یہ کفر جو ہے ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم جو اس کی فضیلتوں سے لطف اندوز ہو, اور اس کا فضیلت کا ہم پہ اثر اور اس کا مہربان ہم پہ رحمتیں ہم پہ نازل ہوں. اب میں تھوڑی سی جذبات میں بات کر گیا, لیکن سچ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس آب زمزم کے لیے ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا پانی کے اندر بھی زمین کا سب سے بہترین اور بہترین پانی ہے, اور اس میں شفا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ریسرچ کر کے تھک گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی فضیلت, اتنے منرلز ہیں کہ وہ سوچنے کی ہماری جو لمیٹیشنز ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے, اور دیکھیں تا قیامت تک وہ رہے گا. اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ مکے میں پانی وہ آب زمزم بند کر دیا. اب بتائیں جو جا رہا ہے اس کو پانی سے روکا جا رہا ہے, جہاں سے شفا ملنی ہے, جہاں سے شفا ملنی ہے. اور مدینے کے لیے جب مستند بات ہو گئی تو اس کے بعد تو کوئی رکاوٹ کا ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہاں جانے والا اس بیماری سے تو اس نے دور ہی ہو جانا ہے اگر کسی کو ہے بھی تو. لیکن بس وہی ہے, وہ کفار کی جو چالاکیاں جو ہوشیاریاں ہیں, وہ ہمارے مسلمان جو ہمارے جو اس کے رکھوالے ہیں وہ مصلحت کے تحت سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس مصلحت میں جو اس کا جو اثر ہم مسلمانوں کو اس کا جو لینا ہے, جو اس کی فضیلت لینی ہے, وہ اس کا پورا اس کا جو اثر ہم پہ نہیں پڑ پاتا, اور یہی ساری چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچا. بے شک اور یقینی طور پر ناظرین کرام یہ وہ متبرک مقامات ہیں جہاں مسلمان فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں. اور رمضان کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اہل ایمان اسے دہراتے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کیا. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا ذرا, ماشاءاللہ سے بڑا ایک دردناک منظر اور پہلو اشرف بھائی نے بھی شیئر کیا کہ جیسے کہ حرمین شریفین میں ایک مکمل لاک ڈاؤن کہہ لیں آپ, یوں سمجھ لیجیے کہ دروازے بند ہیں اس وقت. تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے جذبات اور احساسات. اور پرسوں ایک نئی چیز ہمارے ساتھ شیئر کی کچھ دوستوں نے جو مکہ میں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرم میں داخل ہوا بغیر پرمیشن کے تو اس پہ 4000 ریال جرمانہ ہوگا. تو ذرا تصور کریں کہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو, تو یہ کیا کیفیات ہیں, اس پر ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے ایک شعر لکھا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ,
بے شک فاستغفر اللہ واستغفر لهم اللہ الرسول اکبر، لوجد اللہ کیا بات توابا ہے، رحیما، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ علیہ وسلم، جب لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک، تو یہ آپ کے پاس آئے، جاؤک اللہ اللہ آپ اکبر، کے بے پاس شک آئے، بے شک اور بے جو شک، عربی گرامر سمجھنے جی والے جی وہ جی سمجھ لیتے ہیں جی ایسے ہی، جاؤک یہ جو ہے نا کاف خطاب کے جی لیے، ہاں بالکل، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، یہاں جی آنے کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، کریں، جی اور آپ ان کی سفارش کر لیں رب کی بارگاہ میں، جی ہاں ایسے نہیں ہے کہ آ کر یہ توبہ کر لے اور حضور جی سفارش نہ کرے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے، فرمایا یہاں آئے، آنے کے بعد وہ توبہ کر لے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر لے تو جی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے پائیں گے۔ جی آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر شخص گناہ جی گار ہے، بے شک اور معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہر شخص اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ کا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئے، اور آج حال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے، آج کے حکمران وہاں جانے سے ہمیں روک رہے ہیں، جی ہاں تو یہاں آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر ہم کس معاشرے میں ہے اور کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ۔ جی ہاں اور پھر یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ ان کی جو بدماشی ہے، جی ہاں لگانے تو ان کو پابندی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کے ظاہری وصال کے 3 دن بعد ایک شخص آیا اور وہ مسجد نبوی میں ایسے گھوم رہا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، تو اس سے ہم نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جی اور ہاں میں حضور سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ صحیح تو ہم نے اس شخص کو بتایا کہ حضور تو آج سے 3 روز پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب وہ رونے لگے اور کہنے لگا کہ مجھے حضور کا جو ہے جو قبر انور ہے وہ تو دکھا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کا جہاں قبر انور ہے، حجرہ عائشہ تھا، ہم نے وہ دکھا دیا۔ اب وہ شخص وہاں گیا اور وہاں بیٹھ کر وہ رونے لگا، اور رو رو کر یہ آیت مبارک وہ بار بار پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے یہ قرآن کا فرمان سنا ہے کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو صحیح تو یہاں آ کر دعا کر لو، اور پھر اللہ کے رسول تمہاری سفارش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ بے شک یا رسول اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا تھا، اب میں مدینے میں تو حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں پا سکا، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر لیجئے۔ صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قبر انور کے اندر سے آواز آئی، اللہ نے تمہارے توبے کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اب سبحان یہاں اللہ، سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جگہ پر جا کر ہمیں آج توبہ کرنا تھا اور اس مرض سے نجات حاصل کرنی تھی، آج وہاں ہمیں جانے سے پابند کر رہے اور وہاں جانے نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کس معاشرے میں اور کہاں کھڑے ہیں؟ تو ان کو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے بہرحال اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا کہ فریاد امتی جو کرے حال حال زار، زار پہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو جہاں سے بھی ہم حضور کو پکاریں گے وہ تو سننے والے ہیں، وہ تو سبحان اللہ، فریاد رس ہے، وہ ہر بے ایک شک کی بات کو، وہ ہر ایک کی بولی کو بھی جاننے والے ہیں، بس پکارنے والے ہو، دل سے پکارنے والے ہو تو وہ ضرور حضور جو ہے کرم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک ناظرین کرام، یقینی طور پر یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن میں یہ بات موجود ہے کہ ہماری مشکلیں اور ہماری مشکلات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی دور کیا جائے گا۔ اور بالکل صحیح مفتی صاحب نے فرمایا، اور بلکہ ایک بہت ایمان افروز واقعہ یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، جس میں مروان کی جب حکومت تھی تو حضرت امام مالک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گئے اور قبر مبارک سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگے، تو مروان نے کہا کہ امام آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں امام؟ آپ قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں، خانہ کعبہ تو اس طرف ہے۔ تو اس وقت جو امام نے ناظرین کرام جواب دیا تھا وہ بھی پوری امت کے لیے کافی و شافی ہے، بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے کافی شافی ہے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مروان کو بڑے غصے سے دیکھتے ہوئے، جلال کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں، اپنے آقا کے پاس آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے، خدا کی قسم، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار ختم نبوت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں ایک ہلچل آ جاتی ہے۔ ارے مدینہ تو کیا ہے، یہاں بھی عاشقان مصطفیٰ مدینے کی آواز لگا دیں تو ایمان والوں کو مدینہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہے۔ ناظرین کرام، ایمان والوں کی گفتگو ہے، ایمان والوں کی باتیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن خوشبو احسان سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں یہ ایک چھوٹا سا کام کر کے اپنی آخرت کا توشہ بنا کے اس دنیا سے جاتے ہوئے لے جائیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلاموں کو، آپ کی امتیوں کو اس جگہ سے جو ہے عطائے رمضان میں، کیونکہ یہ رمضان عطا ہوا ہے امت کو،
اور کیسا عطا ہوا ہے ناظرین کرام کہ آپ تصور کریں جب اس زمانے میں رمضان آیا تھا تو 24 گھنٹے کا تھا ناظرین کرام، یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا افطار سے افطار تک کا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ اللہ نے اس رمضان، اس وقت جب یہ رمضان 2 ہجری میں آیا تھا تو 24 گھنٹے کا تھا، لیکن پھر ایسا فضل ہوا، ایسا کرم ہوا. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، بڑا طویل ہے، انشاءاللہ اگلی ہم ٹرانسمیشن میں آپ سے شیئر کریں گے. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روزے کا جو وقت ہے وہ فجر سے مغرب تک کا دے دیا، ورنہ اس سے پہلے 24 گھنٹے کا ہم روزہ رکھتے تھے. اور آپ ذرا تصور کریں کیا کمال جو ہے وہ کرم نوازی ہے، اور کیا کمال کرم ہوا ہے اس امت پر کہ جتنے آپ دیکھیں کہ جھولیاں چھوٹی پڑ گئی ہیں، اتنا نوازا ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. اور آج دن ہے ہماری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم فیض سلطان صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں فیروزی صاحب ماشاءاللہ سے، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں. تو میں چاہوں گا پہلے ایک کلام کے چند اشعار آپ شریک ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا آخر کلام ہوگا وہ ماشاءاللہ فیروزی صاحب سے سنیں گے. جی. میں تو سائل ہوں کرم کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. میں تو سائل ہوں کرم کا، میری جھولی بھر دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آمین ثم آمین. میں تو سائل ہوں کرم کا، میری جھولی بھر دو، صدقہ حسنین کا آقا، میری جھولی بھر دو، صدقہ شیخین کا آقا، میری جھولی بھر دو. کیوں بھر دو؟ اس لیے کہ خالق کل نے خزانوں کی دی کنجی تم کو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خالق کل نے خزانوں کی دی کنجی تم کو، قاسم نعمت رب ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. میری سبحان اللہ، سبحان جھولی بھر دو، قاسم نعمت رب ہو، میری جھولی بھر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد آقا میں گزر جائے میری عمر تمام، یاد آقا میں گزر جائے میری عمر تمام، ایسا دیوانہ بنا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میری جھولی بھر دو، ایسا دیوانہ بنا دو، میری جھولی بھر دو. سبحان اللہ، سبحان در اللہ. اقدس پہ ندامت سے حاضر شاکر، در اقدس پہ ندامت سے حاضر شاکر، دل ویران، اللہ اللہ اللہ، دل ویران، دل ویران کو سجا دو. واہ واہ، سبحان اللہ. میری جھولی بھر دو، دل ویران کو سجا دو، میری جھولی بھر دو. میں تو سائل ہوں کرم کا، میری جھولی بھر دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل جناب، ہم سبھی سائل ہیں اور سبھی اسی آس میں ہیں اور سبھی کی تمنائیں ہیں کہ اللہ پاک اس ساری امت کی جھولیاں بھرے، اور ہماری جھولیاں، اور یقینی طور پر سب کی جھولیاں. اور جھولیاں تو یقینی طور پر ناظرین کرام ایمان والے ہی پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ پاک نے ہم پہ کتنا بڑا فضل کیا ہے
کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا. اس خوش بختی پر جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور ناظرین کرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ درگاہ مشہوری شریف سے ان کا تعلق ہے اور ہماری ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتے ہیں. اور آج جو ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے ہماری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے خصوصی کلام ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ اس محفل میں. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ تعالی. و مولانا محمد مبارک وسلم. جی نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ، بے شک نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، چراغ بز میں ہدایت خدیجۃ الکبریٰ، چراغ بز میں ہدایت خدیجۃ الکبریٰ، ہے نور ماہ نبوت خدیجۃ الکبریٰ، عظیم اتنا بنایا ہے آپ کو رب نے، عظیم اتنا بنایا ہے آپ کو رب نے، ہوئی رسول کی ہمت خدیجۃ الکبریٰ، جناب زہرا کی سیرت میں صاف آئی نظر، کیا بات ہے جناب سیدہ کی سیرت میں صاف آئی نظر، ہمیشہ آپ کی رنگت خدیجۃ الکبریٰ، ہمیشہ آپ کی رنگت خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے آقا کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے
آقا کا ہے آپ ہی تو وہ عورت خدیجہ الکبریٰ ہے آپ ہی تو وہ عورت خدیجۃ الکبریٰ نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ۔ بے شک ناظرین کرام، آج کی اس ایمان افروز نشریات سے اتنا ہی، اور تمام مہمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس بزم میں شرکت کی، اور یقینی طور پر ناظرین کرام ہم سب، میں ایک ہی پیغام آخر میں دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج کے دن خصوصی طور پر دسترخوان پر آپ فاتحہ کا اہتمام کریں، اور سیدہ طیبہ ہماری ماں حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں جو ہے تحفتاً ہدیتاً جو ہے وہ درودوں کے نذرانے اور سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، ہم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ تو ان کو حاجت نہیں ہے، یہ ہمیں حاجت ہے، امت کو حاجت ہے۔ امت ساری زندگی قیامت تک کی امت جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کے ان احسانات کو نہیں اتار سکتی جو انہوں نے اس امت پر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور خاص اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور اس وقت ناظرین کرام پاکستان میں جو حالات ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک غیب سے پاکستانیوں کی مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ناظرین کرام کل جمعہ ہے، یعنی آج جمعہ جو اب ہو رہا ہے اور اس میں سارا کچھ ہو رہا ہے، آج ایک بہت بڑی قرارداد ہے، یہ بات بہت ضروری تھی میرے ذہن میں نے کہا آخر میں آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج فرانس کے لیے جو ہے قرارداد جو ہے قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیش کریں گے۔ سندھ اسمبلی نے، میں اپریشیٹ کروں گا سندھ اسمبلی میں جس طرح سے کل بھرپور انداز میں انہوں نے اس قرارداد کو پیش بھی کیا اور بھرپور ایک آواز بھی اٹھائی ہے، سندھ باب الاسلام سے یہ آواز اٹھ گئی ہے، اور اب ذمہ داری ہے قومی اسمبلی کی اور وہاں کے جتنے اراکین ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنی آخرت بچا لیں۔ یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کے جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ پروٹوکول، دنیا کی سلامیاں، یہ چند گھڑیوں کی مہمان ہیں ناظرین کرام۔ اصل پروٹوکول جو ہے نا، وہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اس آمنہ کے لال پر جو جانے دے کر جا رہے ہیں وہ کہاں اور کس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ ناظرین کرام، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فرانس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور ہم اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں رکھتے، پوری امت، ناظرین کرام پوری امت مسلمہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر روئے زمین کے کسی کونے سے بھی اگر ہمارے آقا اور مولا کی شان مبارکہ کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو امت اس کو کھڑی ہو کے جواب دے گی، اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ